چھوڑ دیا. تو ابراہیم علیہ السلام آپ قربانی کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرتے. اللہ کہتے ہیں قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو پورا کر دیا. یا اللہ کیا؟ اب کہو میری نماز تیرے لیے، اب کہو میری قربانی تیرے لیے، اب کہو میرا زندہ رہنا تیرے لیے، میرا دنیا سے جانا تیرے لیے. لا شریک لک، ربا تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو مسلمان، مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ کافیت، یہ کیفیت پیدا کرنی ہے. جب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے پھر مجھے اور آپ کو حق ہے کہ ہم کہیں کہ ربا ہم نے آپ کے لیے کچھ کیا. تو یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے. قربانی ابراہیم. قربانی کس پہ واجب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان قربانی کرے، لیکن کون؟ جس کے پاس استطاعت ہو، جو انسان صاحب نصاب ہو، یعنی کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ قربانی. جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ قربانی فرض. جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ قربانی واجب ہے. اس پہ قربانی واجب. جو انسان صاحب نصاب نہیں، مان لو اس سال رمضان عید کے موقع پہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شرح زکوٰۃ تھی 1,41,000 روپے جس کے پاس موجود ہو اس پہ زکوٰۃ. آج اگر چاندی کے بھاؤ کو ہم بڑھائیں گے تو جس کے پاس 1.5 لاکھ روپے، کتنے 1.5 لاکھ روپے موجود ہو اور اس پہ ہولانِ ہول گزرنے کی شرط زکوٰۃ کے اندر، مسئلہ سمجھنا. آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے موجود ہیں لیکن آج آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے آئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک نہ اس پہ پورا 1 سال گزر جائے. قربانی آپ کے پاس ابھی آپ کی مالیت 1.5 لاکھ روپے ہے، 1,40,000 سے اوپر آپ کی مالیت ہے. اس پہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط. جو ہی آپ کے پاس پیسہ آیا آپ پہ قربانی واجب ہو. جس کے پاس اتنی مالیت ہے اس پہ قربانی واجب. گھر میں 4 افراد ہیں، باپ، بیٹا، بہو اور کیا کہتے ہیں ماں. بہو کے پاس اپنا سونا، ماں کے پاس اپنا سونا، بیٹے کے پاس اپنی مالیت، باپ کے پاس اپنی مالیت. تو یہ کتنے ہوئے؟ 4. کتنے ہوئے؟ 4. ان 4 پہ 4 قربانی واجب ہے. ایک سے کام نہیں چلے. کیوں کہ یہ 4 افراد ایک گھر کے اندر صاحب نصاب ہے. ان 4 پہ الگ الگ زکوٰۃ واجب فرض ہے. ان 4 کو الگ الگ 4 حصے کرنے، ایک حصے سے کام. باپ بھی کماتا ہے، بیٹا بھی کماتا ہے، بہو بھی کماتی ہے، ماں کی مالیت بھی ہے، لیکن یہ تمام کا تمام پیسہ باپ کے قبضے میں ہے. بہو کے پاس بھی نہیں، بیٹے کے پاس بھی نہیں اور اس گھر والی کے پاس بھی نہیں. تمام کی تمام مالیت باپ کے پاس ہے. تو باپ پہ قربانی واجب ہے، باقیوں پہ. اگر ہر ایک کو اپنی اپنی مالیت الگ الگ طریقے سے ہو، ہر ایک پہ قربانی واجب ہے. ہر ایک نے اپنی جانب سے قربانی. نمبر 1. نمبر 2، جس انسان پہ جو انسان صاحب زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ قربانی واجب نہیں ہے.
اب اس نے قربانی کا جانور خریدا، قربانی کی، اس کی طرف سے نفلی قربانی ادا ہو گئی، ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت بڑی عبادت اس نے حاصل کر لی۔ اگر ایسا انسان قربانی نہ کرے تو یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کے پاس اتنی مالیت نہیں ہے، اگر یہ قربانی نہ کرے تو یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اگر قربانی کرے تو بہت اچھا، اس نے بہت بڑا ثواب حاصل کیا۔ یہ آدمی جس نے قربانی کا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد لیکن اس پہ قربانی واجب نہیں تھی، جانور گم گیا، مر گیا، تو اس نے دوسرا جانور اس جگہ خرید کے قربانی کرنی ہے۔ اس کا جانور گم ہو جائے، اس نے دوسرا جانور خریدا، قربانی کی، ایام قربانی کے اندر پہلا بھی مل جائے تو اس نے وہ بھی قربان کرنا۔ کیوں؟ سزا کے طور پہ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، میں تجھ سے جو سوال کرتا ہی نہیں، تو نے خود اپنے اوپر وہ لازم کیا ہے، اس لیے اس کی سزا ہے، اب یہ بھی دینا پڑے گا، وہ بھی دینا پڑے گا۔ اب دونوں۔ نمبر 1، وہ انسان جس پہ قربانی واجب ہے، جانور خریدا، گم ہو گیا، اس نے دوسرا جانور خریدا، قربانی کر دی، اور دوسری عید کو اس کو وہ پرانا جانور بھی مل گیا، اللہ کہتا ہے اس کو وہ جانور اب قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ایک تھا، اس نے کر دیا، دوسرا مل گیا، وہ اسی کو مجھے ضرورت نہیں۔